अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं और हम आपको जनाब अहम ख़बरें देते हैं। हर वक्त हमें होता है कि जनाब कानूनी टीवी के ज़रिए आप जो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि यार कोई ताज़ा खबर होगी तो पता लगेगी। गल है कि आज 10 मुहर्रम है, छुट्टी है और बात यह है कि सर जी बात उनके पीछे नहीं हट रही। हमें बड़े दुख के साथ यकीन करो कहना पड़ता है कि जब हुकूमत आती है ना, दूसरे दिन ही उसको गिराने की कोशिश शुरू हो जाती है। कोई भी हुकूमत हो, इसमें सब मुलव्वस हैं, पीटीआई, नून लीग, जरदारी, मौलाना फजल, दूसरे दिन ही गिराना शुरू हो जाता है मरला। पकड़ो जी इस कुर्सी की एक टांग और दूसरी टांग और तीसरी टांग, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अब ये इतनी गंभीर सूरत हाल हो गई है ये पहले ये 3 महीने में ही कि अब वो कह रहे हैं कि जी गाल वधी नहीं पई, गाल मुक्की पई है। अब सारे ये कह रहे हैं जी अच्छा बात क्या हुई है। बात जनाब अब इस वक्त बड़ी लड़ाई क्या है? बड़ी लड़ाई है अदालत की और एस्टेब्लिशमेंट की। मैं आपको सही बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान ने हमला किया, हमारी फौज के ऊपर हमला किया, रियासत के ऊपर हमला किया और उसने चैलेंज किया पाकिस्तान के पूरी दुनिया में उसको तनहा करने के लिए और अमेरिका से पंगा लेने के लिए। सऊदी अरब सारे ही हमसे नाराज हो गए, ठीक है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लिया, ठीक। तो ये लड़ाई शुरू क्यों हुई आपको पता है? शुरू ये हुई कि जो अदलिया में इमरानडूस जज हैं ना, उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे फैसले दिए हैं, ऐसे ऐसे गंदे फैसले कि मजबूरन जनाब अदालत को अदालत के सामने सियासतदान भी थोड़े से खड़े हो गए और एस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी हो गई। क्या हुआ? माजी में ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट सामने नहीं आती थी, वो अदालत के ज़रिए अपने काम करवाती थी। और इस दफ़ा अदालत की टक्कर जो है ना आमने सामने हो गए हैं, अदालत सामने आ गई है। अच्छा जी, क्या क्या आई है आमने सामने? इमरान खान के हक में ऐसे भी फैसले आए हैं माजी में, आप याद करें कि जो इमरान खान को हम ज़मानत देते हैं, जिन केसों में इमरान खान ने जुर्म किया है या FIR हो गई हैं और जिनमें आइंदा FIR होंगी उनमें भी ज़मानत देते हैं। तो आप इससे फिर अंदाज़ा कर लें कि ये इस तरह के जब फैसले आए तो जनाब ये आर्मी चीफ ने कहा कि भाई ये क्या बात है। फौज के साथ उसने पंगा लिया है और उसको इस तरह की ज़मानतें मिल रही हैं कि आइंदा भी जो वो जुर्म करेगा उसकी भी हम ज़मानत देते हैं। तो ये है ना बात। तो ये बात जब सामने आई तो आहिस्ता आहिस्ता ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा भाई अदलिया तो हमारे खिलाफ हो गई है। फिर जो इस्लामाबाद में उसका बाद में मज़ीद इम्प्रूवमेंट हुई और 8 जजों ने कहा कि जनाब ये है वो है, और जाली डिग्री के ऊपर भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि जनाब हम यूनाइट हैं, सारे जज इकट्ठे हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी यही मैसेज गया, इस्लामाबाद से भी यही गया। और अब एक और गंदा तरीन फैसला जो है ये जो सैयद मंसूर अली शाह ने लिखा है, ये मैं मान ही नहीं सकता कि यार मंसूर अली शाह ने ये लिखा है। आप यकीन करें, मंसूर अली शाह को हम जानते हैं, वो अब तक इस फैसले के अलावा जितने भी उसने फैसले किए हैं ना वो मेरिट पे किए हैं। लेकिन इस फैसले में पता नहीं क्या वो ही पता है कि साजी काजी फायद ईसा को 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए 3 साल की एक्सटेंशन मिलनी थी, जिसको मंसूर अली शाह ने स्मेल कर लिया, सूंघ लिया। उसने कहा जी अगर मैं ये इनके हक में फ़ैसला देता हूँ तो फिर मैं तो चीफ से गया ना, मैं तो रिटायर हो जाऊँगा। तो ये मेन वजह ये बनी है। असल कहानी ये है कि जनाब उसमें ये वाली चीज़ रखी गई है। अब जनाब अली बड़े बड़े दानिश्वर और सियासतदान ये कह रहे हैं कि अगर अदलिया बाज ना आई, और अदलिया बाज नहीं आ रही, ठीक है। अब हुकूमत ने भी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी ये तय कर लिया है कि जनाब अली हम किसी सूरत इस फैसले के ऊपर अमल नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने क्लियर कट कह दिया है
کہ ہم اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وہ قاضی فائزی صاحب یہ جو اجلاس ہو رہا ہے پرسوں 19 تاریخ کو سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس میں 3 ججوں نے اپنی رضامندی دے دی ہے، ایڈہاک ججوں نے، اور ایک جج صاحب ہیں، اس کا نام خیر کوئی اور بھی آ سکتا ہے 3 سال میں جو بھی ریٹائر ہوئے ہیں نا ان کا کسی کا بھی نام آ سکتا ہے۔ 3 سال ریٹائرمنٹ سے پہلے جو سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوئے نا ان کو ایڈہاک جج لگایا جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹوں سے بھی ایک ایڈہاک جج لگتے ہیں، جیسے پہلے جسٹس رمدے صاحب لگے ہیں۔ ہائی کورٹ میں سے کسی کو لے لیا جائے، عالیہ نیلم کو لے لیا جائے کہ آپ آئیں جی 1 مہینے کے لیے، ڈیپوٹیشن پہ جیسے دوسرے ادارے نہیں لیتے، اس طریقے سے یہ آئین اور قانون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب 4 جج اگر اس طرح کے آ جاتے ہیں جو قاضی کے ہم خیال ہیں، تو پھر اس میں کافی جو ہے نا وہ گیم الٹ سکتی ہے، پلٹ سکتی ہے، پھر سارا کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی اتنی عام تو نہیں ہے کہ جس کو ہم اگنور کریں۔ اب سارے دیکھ لیں آپ، پرسوں سے یہ متواتر آ رہا ہے کہ جناب مارشل لا لگنے جا رہے ہیں یا ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، شہباز کی حکومت ختم ہو رہی ہے، زرداری کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور اگر اس فیصلے کو مان لیا جائے جو سید منصور علی شاہ صاحب نے کیا ہے، تو آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشن بھی ختم ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے الیکشن بھی ختم ہوتے ہیں، صدر زرداری کا الیکشن بھی ختم ہوتا ہے، سینٹ کے چیئرمین کا بھی ختم ہوتا ہے، سینٹ کے ممبران کا بھی ختم ہوتا ہے۔ ایک پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا ہے کہ جناب یہ جو 77 ووٹ ہیں یہ ڈالیں۔ اور امین گنڈا پوری نے پھر جناب یہ محرم کے پیغام میں لوگوں نے تو دیے نا محرم کے پیغام کہ ہم جی حضرت امام حسین کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے صبر کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے لوگوں نے سبیلیں لگائیں۔ یہ وہ اس نے اس موقع پہ بھی سیاسی بیان جاری کیا کہ ہم جناب ان کو دیکھ لیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں صنم جاوید کو بھی ایسی ضمانت ملی ہے نا، صنم جاوید کو یہ ضمانت ملی ہے کہ جناب ہم آپ کی ضمانت لے رہے ہیں، آئندہ اس کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اور صنم جاوید کو کہا ہے کہ تم اسلام آباد میں رہو۔ تو عملی طور پہ وہ اسلام آباد کی ٹیریٹوری سے نکل گئی ہیں۔ وہ کے پی اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے نا، ایک سندھ ہاؤس ہے، ایک پنجاب ہاؤس ہے، ایک کے پی کے ہاؤس ہے، ایک بلوچستان ہاؤس ہے۔ وہ جو علاقہ ہے نا، جیسے امبیسی میں کوئی چلا جائے نا تو وہاں پاکستان کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی امبیسی میں کوئی ملزم گھس جائے، پنجاب کی پولیس، کے پی کے کی پولیس وہاں وہ جا کے اس کو گرفتار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ امبیسی کا جو ایریا ہے نا، وہ جس ملک کی امبیسی ہے وہ اس کے اوپر اس کا قانون چلتا ہے۔ اب صنم جاوید کو جناب امین گنڈا پوری ادھر لے گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب آپ کے پی کے ہاؤس میں رہیں، اور وہاں آپ پنجاب پولیس یا اسلام آباد کی پولیس اس کو گرفتار کرنے جا ہی نہیں سکتی۔ یہ اس نے شرارت کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب میں یہ ان کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ کروں گا، اور ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اس نے پھر عاشورہ کے اوپر بھی گندی باتیں کی ہیں اس نے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کے پی کے میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے سب سے زیادہ کی۔ اور سر جی میں یہ کہتا ہوں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں، جس نے ریاست پہ حملہ کیا، اب فوج نے طے کیا ہے کہ جناب ہم عزم استحکام ایک آپریشن شروع کریں گے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ریاست کے اندر ریاست والی بات ہے نا، یہ ریاست کے اندر ریاست والی بات ہے۔ کوئی بندہ ریاست کو مانے ہی نہیں تو پھر سارا آپ دیکھ لیں کیا ہوگا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب حالات اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جناب لوگوں نے الٹی گنتی شروع کر دی ہے کہ جناب مارشل آ رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں، اتنی یہ کھچڑی پک چکی ہے، میری بھی 60 سال سے اوپر عمر ہے، 40 سال سے 45 سال سے میں عدالتوں میں کام کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ لوگوں کی زبان سے، آپ اس کی گواہی دیں گے، آپ بتائیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے نا تو اس سے بہتر ہے پھر مارشل لا لگ جائے۔ یہ عام بات ہو گئی ہے، ہمیں ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ وکیل صاحب ٹھیک ہے
پھر مارشاء اللہ لگنے دو. اسی طریقے سے یہ پی ٹی آئی کا قیادت عمران خان اور اس کی حکومت، اس کے جو مریدین ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں کہ 10 سال کے لیے مارشاء اللہ لگ جائے. مارشاء اللہ آتا ہی 10 سال کے لیے ہے. وہ یہ تو نہیں نہ آتا کہ فلانا اور یہ وہ. پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسمبلی توڑیں. اور شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میرے اوپر اگر دباؤ ڈالا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ کہا ہے نا. تو دوستو یہ سیاسی صورتحال ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. مارشاء اللہ لگنا چاہیے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حالات خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں. اور اب سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا ایک حساب سے کلہ رہ گیا. عمران کہتا تھا نا میں کلہ ہی کافی ہوں، اور عمران کی طرف سے ابھی بھی کوئی مفاہمت کی بات نہیں ہے، مفاہمت والے وزیر اعظم نہیں ہے. اور یہ اس کے اوپر بھی میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے کہ نون لیگ پیچھے ہٹتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. جو بیان خرم دستگیر کا آیا ہے، خواجہ آصف کا آیا ہے، اسحاق ڈار کا آیا ہے، وہ ڈھیلے بیان 50-50 والے ہوتے ہیں نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ والے بیان آ رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا مارشاء اللہ لگ جائے تو یہ بہتر ہے؟ آپ سے سوال ہے.